یار پھر آپ کہنا ہے ہم کہ جیزس کو کیوں نہیں مان لیتے خدا کا بیٹا, کیونکہ باقی تو ساری باتیں ان کی مانتے ہو آپ لوگ. مطلب یہ مسلمان جو ہے نا یہ اتنے ڈس آنیسٹ ہیں. وہ کیسر راجہ بھی سارا پورا کیسر راجہ کو اصل میں مسیحیت کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ وہ ساری بونگیاں وہی مانتا ہے. ڈسکوری انسٹیٹیوٹ آف کریشن ریسرچ والی خود کی کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس. وہ صبور احمد بھی وہی بونگیاں مار رہا ہوتا ہے. پھر ایک بات جو کہ جیولوجی میں سب سے بڑا ثبوت لی جاتی ہے, کیونکہ آپ جیولوجسٹ نہیں ہو, میں ہوں نا, مجھے پتا ہے اس بات کا, ٹھیک ہے. اور آپ پاکستان میں جیولوجسٹ ہیں؟ سوری ٹو انٹرپٹ, ہاں جی جیولوجسٹ ہیں میں آپ؟ جیولوجسٹ ہوں, میں جیو فزکس ہوں. جیو فزکس جیولوجی اور فزکس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا کمبینیشن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. دیسی ملحدین کے الٹرا دیسی چیف سائنٹسٹ کی آپ نے بھی بات سنی. میں یہ دونوں چیزیں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص یہ جو دوسرے نمبر پہ جو کلپ تھا جس میں یہ جو جیو فزسٹ ایکسپرٹ فزکس کا اور جیولوجی کا, ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رکیے گا. میں جو علمی لیول ہے ہمارے اس ایکسپرٹ کا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ اعتراض کہ اگر آپ کسی ایسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہ جس کے ماننے والے ایک پرٹیکولر مذہب کے ہیں تو آپ کو پھر ویسا ہی ہو جانا چاہیے. کسی آدمی کو زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ جب سائنٹیفک بات کرتے ہیں تو اررسپیکٹو کہ اس کے پیچھے اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, اس کے بلیف سسٹم کیا ہے, آپ اس کو ایکسپلور نہیں کرتے. اف دیٹ از دا کیس تو پھر آپ لارنس کراؤز کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ عورتوں کو چھیڑا کرے سارا, کیونکہ اس کے بلیف سسٹم میں سارا کچھ ٹھیک تھا نا, جس کی وجہ سے اس کو ساز باز کر کے یونیورسٹی نے فارغ کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں نکالتے نہیں ہیں, ایسا ہم کر سکتے ہیں, لیکن چلو خود ہی تم ریٹائرمنٹ لے لو. یعنی کہ رچرڈ ڈاکنز کی سنت پہ عمل کر کے آپ لوگ مذاہب کی تصحیح کرتے ہیں, لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں, تو کراؤز کی سنت پہ عمل کر لیں. اور کتنے آپ کے ایسے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں بعد میں, ان کی سنت پہ عمل کر لیا کریں. اور پھر وہ آدمی جو بحث میں لاجواب ہو کے ڈارونزم سے چھلانگ لگا کے میش پہ چلا جائے اور اس میں ایپی جینیٹکس کی بات کرے اور سمبیوجینیسس کی بات کرے, وہ پھر ان کا جو تھرڈ وے والوں کا مذہب ہے پھر وہ پکڑ لے. مذہب سے مراد جو ان کا بلیف سسٹم ہے یا جو ان کی سائنٹیفک پروپوزیشن ہے اس کو پکڑ لے. پھر نیچرل سلیکشن پہ اعتراض کریں, یا کم سے کم نیچرل سلیکشن کو ایکسپلین کریں وہ کیا ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ نے نیچرل سلیکشن میں ڈال کے خدا کا درجہ دے دی ہے. پھر یہ سارے معیار خود پہ اپلائی کریں, یہ ہمیں نہ کہیں. میں جو پرو ایوولوشنسٹ ہے ان کو پڑھتا ہوں, جو اینٹی ایوولوشنسٹ ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں. آپ کو بھی پڑھنا چاہیے جتنے بھی ایوولوشنسٹ ہیں. یہ جو ان کا چیف سائنٹسٹ ہے, جب میری بحث ہوئی تھی تو جب میں نے پنکچویٹڈ ایکولیبریم کا نام لیا تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. فرشتے تو خیر چھوڑیں, تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. اس کے ایٹمز کو بھی نہیں پتا تھا کہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم کیا چیز ہے. مجھے کیوں پتا تھا؟ اس لیے کہ میں ان لوگوں کو بھی پڑھتا ہوں جو اس کے خلاف. اب اس کے پیچھے کسی کا مذہب کیا ہے, از دیٹ دا پرابلم؟ جب سائنس کی بات کرو تو سائنس کی بات کرو. یہی آپ لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز میں مذہب نہ لے کے آ جایا کرو. اب مذہب کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ اس ویڈیو میں بھی اس نے جو بازاری پن دکھایا ہے انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے, جناب حوا السلام اللہ علیہ کا بارے میں جو اس نے بات کہی ہے, ریپ تک تو یہ چلا گیا ہے. اب کوئی آدمی اس کی ماں کے بارے میں یہ بات کہے تو جتنا یہ تھن سکن ہے سب جانتے ہیں کہ یہ وہیں سے اپنے بال نوچنا شروع کر دے گا, چیخیں مارنا شروع کر دے گا, موسٹ پروبلی اپنا ماسک خود ہی نگل لے گا, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ایسا ہی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. ہم نہیں چاہتے کہ بات وہاں تک چلی جائے. اور میں اور پھر جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر اس نے گستاخی کی. میں اس کے جو فالوورز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے بحث کرو, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی بغیرتی کے لیول سے اوپر نہیں آ سکتا. میرے جیسا آدمی ہے وہ غیرت کے لیول سے نیچے نہیں آ سکتا. آپ ڈبیٹ کیسے کرا رہے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب ڈبیٹ کے لیے دو ہی پاسبلٹی بنتی ہیں. ایک یہ بنتی ہے کہ یا یہ معافی مانگ کے وعدہ کرے کہ آج کی بدتمیزی نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو میرے سامنے اور میں اس کے باپ کو, اس کی ماں کو وہی گالیاں دوں, جو کہ میں نہیں دوں گا. دیٹس ناٹ می. میں اس کی والدہ کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کروں گا. انف پنشمنٹ ان کو مل رہی ہے کہ ان کے گھر یہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ جب کہتے ہیں اس سے بحث کرو تو اس کا یہ بازاری پن پہلے دیکھ لیا کریں اور سوچ لیا کریں کہ کیا آپ کے ماں باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرے تو کیا آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. تو یہ بیسکلی اس کا جو اس کا پہلا اعتراض تھا. اب جو دوسری بات ہے وہ اس کا جو یہ ایکسپرٹ ہے جو اپنا فزکس کا اور جیولوجی کا, وہ ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ اس کی یہ بات سن لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جیولوجسٹ جیولوجیکل ہیمر لے کے فیلڈ میں جاتا ہے اور ایک پتھر کو کھودنا شروع کرتا ہے اور اندر سے اس کے ٹرائلوبائٹس نکل آتے ہیں, تو ہم چپ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیمبرین آرڈویشین ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فاسل صرف تبھی ملتا تھا, اس کے بعد یہ ایکسٹنکٹ ہو گیا. یعنی لٹرلی اس آدمی نے ٹرائلوبائٹس کو اس نے کیمبرین آرڈویشین میں ریسٹرکٹ کر دیا کہ اس کے بعد وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. یعنی جسے یہ بھی نہیں پتا کہ
ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल्स पर्मियन एज तक मिलते रहे, जो पैलियोजोइक का एंड का टाइम है। तो ये तकरीबन कोई लगभग कोई 200 मिलियन साल का टाइम बनता है कि इस अरसे तक भी ये फॉसिल्स मिलते रहे। मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसा जियोलॉजी का एक्सपर्ट है, फिजिक्स का एक्सपर्ट है, जिसको ये बेसिक बातें भी नहीं पता। ये जरूर है कि वो कहता है मैंने अपने हाथ से ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल्स उठा के रखे हैं, जो, और मुझे लगता है कि इसकी जो डिग्री है, मुझे हैरत नहीं होगी अगर कल कोई आदमी मुझे बताए कि कोई साइंटिस्ट की टीम के साथ ये गया था जिनको वो बंदे शायद चाहिए थे कि हमारा सामान उठाए, और वहां से इसने शायद कोई उठा लिया हो। वैसे वो हाथ तो नहीं लगाने देते, बड़ा डेलिकेट मामला होता है फॉसिल्स का। लेकिन इसकी ऐसी बातों से मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसे ही किसी ये वेंचर पे गया था और वहीं से इसने खुद को डिग्री दे दी लिटरली। यानी मुझे इसके, मैं कभी कभी मुझे इसके वीडियोस लोग भेजते हैं तबसरे के लिए, मैं कभी इग्नोर कर देता हूँ, कभी मैं किसी और को फॉरवर्ड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इसकी वीडियो किसी ने भेजी जिसमें किसी आदमी ने इससे कहा कि जो क्रोमोसोम 2 सो टू स्पीक की जो आप लोग फ्यूजन की बात करते हैं, जो हेड टू हेड फ्यूजन आप उसकी बात करते हैं, जो टेलोमेयर्स होते हैं, टेलोमेयर्स तो हेड टू हेड फ्यूजन को रोकते हैं। आगे से कहा आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने लिटरली एक आदमी को ये भी नहीं पता कि टेलोमेयर्स के एक फंक्शंस में ये फंक्शन भी होता है कि वो हेड टू हेड फ्यूजन को रोकते हैं, और ये यानी कि बगैर किसी शर्मो हया के साफ कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आई मीन ये मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह के आदमी को इवोल्यूशनिस्ट्स और पाकिस्तान इंडिया के देसी मुल्हिदीन जब इतनी अहमियत देंगे, तो वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। इस्लाम पे एतराज़ करो, हमारे कल्चर पे एतराज़ करो, शादी निकाह पे एतराज़ करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रमोट करो, इंसेस्ट को प्रमोट करो, अकली बुनियादों पे करो, प्रोबेबली हम आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन जब इस तरह के आप शगुफे छोड़ेंगे बड़े बड़े, और जो आप अपना ये चीफ साइंटिस्ट ही और दूसरा चीफ फिलोसफर है जिसके बारे में कभी कभी बात करता हूं मैं, जब ये लोग आपके थॉट लीडर्स हैं, जब इनकी बातें सुन के आप हमारी स्ट्रीम्स में आते हैं, तो फिर दैट इज व्हाई यू स्ट्रगल विद साइंस। तो ये जो आदमी है, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती है और एक आखिरी बात इसी स्ट्रीम में जो जिस साहब ने मुझे भेजी है तबसरे के लिए, उसमें उस आदमी को ये कह रहा है कि यार एक मिनट फिर, एक तो यार आपको तमीज नहीं है, ठीक, आप में तमीज नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे अच्छा पॉइंट मेरे पास नहीं है वीडियो खत्म करने का।